نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله المولانا العظيم۔ اللہ رب العزت نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور سودی نظام کو نحوست قرار دیا، یعنی یہ نظام ہلاکت و تباہی کا باعث ہے۔ سود دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور سود خوروں کے منحوس ہونے کو بیان کیا اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں مختلف سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ سود خور باولا اور پاگل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور اس طرح باولے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کو چھو کر باولا اور پاگل کر دیتا ہے، یعنی یہ بھی ان کا انجام ہے اور بدترین انجام ہے، انتہائی برا انجام ہے۔ اسی طرح ہلاکت مال، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹاتا ہے، یعنی بالآخر ان کا مال ہلاک ہو جائے گا، ان کے مال کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بالآخر ان کا مال تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایک اور مقام پر فرمایا اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اور نہ چھوڑا اور حلال سمجھا تو کفر ہے۔ یہاں پر سود کو حلال سمجھنا اور جان بوجھ کر اس کا لین دین کرنا، اس کو کفر قرار دیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو، سودی لین دین میں مت پڑو۔ اسی طرح اعلان جنگ قرار دیا سود کو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم حرام ہونے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے تو جان لو کہ اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی سود حرام ہو چکا ہے، سود کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا، اور اس کے حرام ہونے کے باوجود بھی تم سود کو نہیں چھوڑتے، سودی لین دین میں ملوث رہو گے، سود کھاؤ گے، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس سے بڑا وبال اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ایسا کام کرنے والے کے خلاف میں اور میرا رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ ذلت ہے، تباہی ہے، اور آخرت بھی ایسے لوگوں کی مکمل طور پر تباہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف وارننگ دے دی کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے کہ جو سود کو حلال قرار دیتے ہیں، جو سودی لین دین کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر ملوث ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی مختلف مقامات پر سود کی مذمت فرمائی اور سود خوروں کے وبال اور بدترین انجام کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے اور دینے والے پر، یعنی کھانے اور کھلانے والے پر، اس سود کو لکھنے والے اور گواہوں پر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یعنی سود کا لین دین کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے سب پر لعنت ہے، اور سب گناہ و جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی جو آدمی بھی سودی لین دین کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اس کو حلال قرار دیتا ہے، تو ایسے تمام آدمیوں پر
ایسے تمام بدقسمت لوگوں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہیں، وہ ذات جو اپنی امت کے لیے رات دن فکر مند تھے، وہ ذات جو پوری رات اپنی امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتے تھے، وہ ذات کہ جو انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، مسلمان تو بہت بڑی بات کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس ذات کی طرف سے اس عمل پر، اس سودی لین دین پر، اس سودی نظام پر لعنت کی گئی۔ اس ذات نے لعنت فرما دی تو فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ اور جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سے سب سے کم درجہ کا گناہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی انتہائی کم درجہ اگر انسان سود کے اندر بہت تھوڑا سا ملوث ہے، بہت تھوڑا سود کا لین دین کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت شرمندہ کرنے والا اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک سود بھی ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، ان سے بچو۔ تو ان میں سود کا تذکرہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود بھی انسان کو تباہ کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو سودی نظام کو، سود کے لین دینے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو انسان کی ہلاکت، تباہی کا سبب قرار دیا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو سودی نظام کی وجہ سے آج پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا ملک پاکستان معاشی، روحانی اور اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے چوری، ڈاکہ زنی، ملاوٹ، قتل و غارت گری اور خودکشیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ہمارے رزق سے برکت اٹھ چکی ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ اس سودی نظام سے توبہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے نظام اور حکمرانوں کا ساتھ نہ دیں جو اس سودی نظام کو مضبوط کرنے والے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت، اتنی قوت عطا فرمائے، ہمارے اندر ایمان کو اتنا مضبوط فرما دے تاکہ ہم اس برائی کے خلاف بول سکیں، اس برائی کے خلاف اقدام کر سکیں اور اس سودی نظام کو اور اس سودی لین دین کو ختم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔